اب مجھے مت بچائیے، مجھے پناہ مت دیجیے، بس ایک کام کر دیجیے، حسین کو یہ اطلاع پہنچا دیجیے کہ وہ کوفہ کو نہ آئے۔ ان کو اطلاع، یہاں کے حالات غلط ہے، یہاں کی انفارمیشن پہنچا دیے کہ وہ کوفے کو نہ آئے۔ تو بہرحال وہ انفارمیشن پہنچی، راستے میں حضرت حسین کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور جو ہے ہمیں آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیے، واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیے کہ چلو بھائی ہم واپس پلٹنا ہے۔ لیکن لوگ جو ساتھ میں تھے ان میں مسلم بن عقیل کے بڑے بھائی بھی تھے، انہوں نے کہا حسین میرا بھائی مرا ہے، میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، میں میرے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جاؤں گا، اگر آپ کو واپس جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو واپس جانا ہے تو آپ جائیے۔ تو حضرت حسین نے کہا اگر تم بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں۔ لہٰذا حضرت حسین بھی آئے، کوفہ پہنچے، دیکھا سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کوفے کے اندر، دیکھا نظر دوڑایا، اس کے اندر ایک بھی شامی نہیں ہے، یعنی ملک شام سے آنے والا ایک بھی نہیں، سارے کے سارے کوفے کے شامی نہیں ہے۔ مطلب یزید کے آدمیاں، یزید کہاں ہے؟ ملک شام میں، ملک شام میں یزید ہے، اور یزید کے کوئی آدمیاں وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، سارے کوفیاں ہیں۔ اب کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ بولا لڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ بولا نہیں بس ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ لڑے ہمارے سے۔ لڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو لیٹر تم نے لکھا، لیٹر ایک ایک لیٹر نکالے، نام پڑھتے گئے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ آیا، کہا میں یہاں ہوں، کیا تو نے یہ خط لکھا تھا؟ کہا ہاں لکھا تھا، لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ وہ بس غلطی ہو گئی تھی۔ دوسرے نے کہا یہ خط تو نے لکھا تھا؟ ہاں لکھا تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ سارے لوگ یہ ہو گئے، سارے لوگ بدل۔ بولا 18,000 خط تم لوگوں نے لکھا ہے اور آج معاملہ پورا پلٹا ہوا ہے، تمہارا کمانڈر کہاں ہے؟ کمانڈر کو بلائے۔ کمانڈر کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں رکھی، 3 مطالبے رکھے، 3 باتیں ان کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بھائی مجھے چھوڑ ڈالو، میں واپس مکہ چلا جاؤں۔ یہ پہلا مطالبہ، مجھے چھوڑ ڈالو، میں مکہ واپس چلے جاؤں گا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت، مظلوم ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے تیاری نہیں تھی ان کے پاس، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے گئے تھے، بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کے گئے تھے۔ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، مجھے چھوڑ دو، میں مکہ واپس جاؤں گا۔ کہا یہ شرط منظور نہیں ہے، آپ کا یہ مطالبہ نہیں منظور نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے ہم آپ کا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مجھے بارڈر پہ چلے جانے دو، بارڈر پہ جاؤں گا، کافروں سے لڑتے رہوں گا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے یہاں سے جانے دو بس۔ یا تو مکہ، تم نہیں بولے مکہ نہیں جانا، ٹھیک ہے یہیں پہ بارڈر پہ چھوڑ ڈالو لے جا کے، میں جو ہے دشمنوں سے، کافروں سے لڑ کے شہید ہو جاؤں گا۔ بہرحال یہ تمہاری یہ رائے بھی جو ہے، یہ بھی جو ہے منظور نہیں ہے، یہ شرط بھی منظور نہیں کی گئی۔ اب تیسری بات، تیسرا مطالبہ رکھے کہ بھائی دیکھو آپ جو ہے مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا سارا قصہ جو بول رہا ہوں میں، شیعوں سنو، تمہاری کتابوں کو ٹٹولو، تمہاری کتابوں کو ٹٹولو، یہ تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، یہ سارے واقعات جو بیان کر رہا ہوں یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہا یزید کے پاس جانے دو، یزید میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا اس کے لیے میں تیار ہوں، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بات بھی رکھی، دشمنوں نے وہ بھی نہیں مانا، کہا نہیں۔ پھر لڑائی شروع ہوئی میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے، اب لڑائی یہ کربلا کے میدان کو اتنا لمبا چوڑا بیان کیا جاتا کہ حضرت حسین نے تلوار ادھر اٹھائی، لاشوں کا انبار پڑ گیا، تلوار ادھر اٹھائی، لاشوں کا انبار پڑ گیا، تلوار ادھر اٹھائی، ادھر اتنے لاش پڑ گئے، ادھر اتنے لاش پڑ گئے، گویا کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا۔ اب ایک مولوی بیان کر رہا ہے،
وہ بیان نہ بول رہا کہ اتنے لاشیں گرا دیے حضرت حسین نے کہ جو ہے لاشوں کا پہاڑ بن گیا. کہا بھئی یہ لاشیں آئی کہاں سے اور گئی کہاں؟ لاشیں گئی کہاں؟ کہا جی فرشتے لے کر کے چلے گئے. یہ قصے اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں. اتنا ہوا اتنا ہوا فلاں ہوا. بہرحال اب وہ پورا بولنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم جو ہے بہت ہو گیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں تقریباً 11 بجے کے وقت میں یہ لڑائی شروع ہوئی اور 1:30 بجے کے قریب میں لڑائی ختم ہو گئی. معاملہ پورا ختم. 2 گھنٹے کی یہ جنگ تھی. اللہ کی قسم صحیح روایتوں سے صحیح تاریخ جو ہے یہی بتاتی ہے کہ یہ 2 گھنٹے اور یہ 2 گھنٹے میں جو لڑائی ہوئی اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے 72 لوگ شہید ہوئے. 72 لوگ شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد میں اپوزٹ والے جو تھے کوفیوں میں 12 یا 13 لوگ شہید مارے گئے, ختم ہوئے. یہ تھا. جب واپس آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی تھی اور ان کا ایک بیٹا زین العابدین جو کیا ہے وہ بیمار کربلا کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے, ان کو لے کر کے آ رہے تھے. دیکھا لوگ رو رہے ہیں, کوفے میں لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, رونے کی آوازیں آ رہے ہیں. یہ زین العابدین انہوں نے کہا آپا یہ رونا کیسا رونا ہے, یہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تیرے باپ کے لیے رو رہے ہیں. بولا میرے باپ کے لیے رو رہے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ میرے باپ کو انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر میرے باپ کو قتل کرنے والا کس نے میرے باپ کو قتل کیا؟ یہ خود قتل کر رہے ہیں, خود ہی رو رہے ہیں. تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ معمولی سا واقعہ کربلا کے میدان میں. اب دیکھیے خلافت حضرت حسین سے یزید نے کھینچ لیا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خروج کرے, یعنی اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے کے لیے گئے کہ بھائی لوگ خلیفہ میرے کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو حضرت حسین خلیفہ بننے کے لیے گئے تھے, لوگ اگر راضی ہوتے ہیں تو بننے کے لیے گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 60 سال کی عمر تھی, اور 60 سال کی عمر والا آدمی بوڑھا ہوتا ہے, وہ جوان رانا نہیں ہوتا, بوڑھا ہوتا ہے. جب بوڑھا خروج کر سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, تم کہتے ہو کہ حضرت علی سے خلافت چھین لی گئی, خلافت چھین لی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال کی عمر تھی, اور 30 سال کا آدمی جوان اور رانا ہوتا ہے, اور وہ طاقت کے اعتبار سے بھی طاقتور انسان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کی طاقت کو بھی اتنا اچھالا گیا, اتنا لوگ پھینکنے کے لیے بھی سلیقے سے نہیں پھینکتے. ایک مرتبہ کہا اس کوئی واز بیان کرنے والا کہہ رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر میں جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال کہتے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں لوہے کا وہ گول توا نما شکل کا وہ ہوتا ہے. جب سامنے والا تلوار ہمارے سینے میں مارتا ہے تو ڈھال کو ہم آگے لا کر کے اپنے آپ کی حفاظت دفاع کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ ڈھال ان کی ٹوٹ گئی, اب وہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. چاروں طرف دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا خیبر کا دروازہ ہے, خیبر کا قلعے کا دروازہ ہے. وہ دروازہ کتنا بڑا ہے؟ 100 گز لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, 200 من یا پھر جو ہے قریب 200 من اس کا وزن ہو سکتا. 100 گز لمبا, 40 گز چوڑا. دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. ڈھال کے لیے حضرت علی نے جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالا, وہ جو کڑا ہوتا نا وہ کڑے میں ہاتھ ڈالا, اور وہ دروازہ کیسا وزن تھا؟ 40 آدمی مل کر کے اس کو بند کرتے تھے اور اس کو کھولتے تھے. یہ دروازہ حضرت علی نے اس کنڈے میں ہاتھ ڈالا اور جھٹکا دیا, دروازہ ہاتھ میں آ گیا, لیفٹ ہینڈ میں. اب پھینکنے والا بھی کیسا پھینک رہا دیکھو, اب ہاتھ میں آ گیا. اب ہاتھ میں آیا, اس کو ڈھال بنا کر کے لڑ رہے. جب ڈھال بنا کر کے لڑ رہے, پوچھنے والے نے پوچھا بھائی جب یہ 100 گز لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, اب تلوار کہاں سے چلائے؟ کیا بول رہا؟ نہیں, بیچ میں کھڑکی بنا لی ہے. ارے بھائی ذرا طریقے سے پھینکنا. 100 گز لمبا, 40 گز چوڑا, اس کو ایک ہاتھ میں پکڑے اور لڑ رہے ہیں تلوار سے. تو یہ جو ہے بہرحال ایسی بات نہیں. اور کیا بتایا جاتا, ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا کچھ بات,
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جو ہے ناراضگی کی بات بول دی تو کیا کر دیے کہ انہوں نے زمین پر پیر مارا. حضرت علی زمین پہ پیر مارے, زمین پہ پیر مارے تو زمین میں زلزلہ آ گیا. مدینہ نیچے اوپر ہو رہا ہے. گھڑی کا پینڈلم, پرانے گھڑیوں میں جو پینڈلم ہوتا تھا نا آدھے ویسا مدینہ ہلنے لگا اوپر نیچے, اتنا غصہ. اب دیکھیں حضرت ابو بکر پریشان, اب یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی, کیا کریں گے سمجھ میں نہیں آ رہا. علی کا غصہ ایسا ہے, علی کو میں نہیں سمجھا سکتا. عمر کے پاس گئے, عمر جاؤ علی کو سمجھاؤ, علی کو سمجھاؤ, کائنات تباہ ہو جائیں گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, گھٹنے پکڑ لیے, حضرت علی کے گھٹنے پکڑ لیے, جان دو معاف کر دو, علی جانے دو معاف کر دو, کائنات ختم ہو جائے گی. بولا دیکھا میرا کرشمہ, پھر پیر مارا زمین پہ تو زلزلہ رک گیا, زمین ہلنا رک گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس آیت کی تفسیر جو ہے لکھتے ہیں لکھنے والے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے باتیں نہیں ہیں. الحمدللہ حضرت علی طاقتور تھے, لیکن جو ہے اس طرح سے طاقت نہیں کہ زمین پہ پیر مارتے تو زمین پوری نیچے اوپر ہو رہی ہے اور 200 گز لمبا جو ہے دروازہ ہاتھ میں پکڑ کے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے بچوں کے لیے جس سے کہانی کے طور پہ بول سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. بہرحال یہ تھا کربلا کا واقعہ, لیکن باتیں بولنا بولے تو ذرا تفصیل میں اور لمبا ہوتا, لیکن یہ مختصر بات تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے قصے کہانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے, قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی مجلسوں میں اللہ بار بار ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کی فہم اور دین کی سمجھ جو ہے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.